نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو فرمایا قال اهبطوا، تم یہاں سے اتر جاؤ. جنت سے اب مفسرین فرماتے ہیں وہ کون سی جنت تھی؟ تو فرمایا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت الماوا تھی. اور اللہ تبارک و تعالی پھر سے آدم اور اولاد آدم کو جنت الماوا میں رکھے گا. جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا حق ادا کرے گا اس کو حضرت آدم کے زمرے میں داخل کر کے جنت الماوا میں پہنچایا جائے گا. تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جو لوگ اللہ کا خوف اور ڈر اور خشیت پیدا کر کے مرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت الماوا میں پہنچائیں گے. تب جنت الماوا سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا. کون سی زمین وہ ہم نے سن لیا کہ کہاں اتار دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم و حوا سے فرما رہے ہیں کہ زمین پر جانے کے بعد تمہیں 3 چیزیں پیش آئے گی اور تمہاری ذریت کو قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو 3 چیزیں پیش آئے گی. جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اب آدم علیہ السلام اور اولاد آدم اور شیطان اس کی دشمنی تو ظاہر ہے، لیکن فرمایا عام انسانوں کی یعنی انسان کے ساتھ دشمنی عداوت یہ بھی زمین پر قیامت تک رہے گا. تمہیں پہلی سزا یہ اور پہلا کام تمہارا تمہیں جو چیز پیش آئے گی پہلی چیز یہ کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اور زمین پر سب سے پہلی دشمنی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے شروع ہوئی.
حابیل اور قابیل سے یہ دشمنی شروع ہوئی ہے اور یہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ ایک بھائی اپنے حقیقی بھائی کو قربانی پیش کرنے کے بعد جب یہ قربانی ایک کی منظور ہوئی اور ایک کی نامنظور ہوئی اور اس کی علت اور وجہ بیان فرمائی کہ منظور اس کی اس لیے ہوئی ہے جو کہ حابیل کی منظور ہوئی ہے. حابیل چھوٹا ہے، قابیل بڑا ہے، اور حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ اس کے پاس جانور تھے اور جانوروں میں سے اس نے عمدہ ترین جانور، سب سے بہتر، سب سے حسین اور سب سے فرما جانور تھا جس کو بھیڑ کہا جاتا ہے، مینڈا کہا جاتا ہے. اس نے وہ اپنے جانوروں میں سے خوبصورت اور تر تازہ جس کو کہا جاتا ہے بالکل ہیوی قسم کا جو جانور تھا وہ مینڈا اس نے پیش کیا. اور قابیل نے جو کہ بڑا تھا اور وہ کھیتی کیا کرتا تھا، فرمایا اس نے اپنے کھیت میں سے ردی قسم کی جو قابل استعمال نہ تھی ایسی چیزوں کو قربانی کے لیے پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جس کی کہ قربانی بڑی عمدہ تھی اس کو منظور فرمایا. آگ نے آیا اس کو کھا لیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ وہی مینڈا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پالا. اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب قربانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو مینڈا بھیجا تھا، جو بھیڑ بھیجا تھا، یہ وہی مینڈا اور بکرا ہے، وہی دمبا ہے جو قابیل نے اپنی قربانی کے لیے پیش کیا تھا. حابیل کی قربانی نامنظور ہوئی تو حابیل کے دل میں یہ بات تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی سے انتقام لوں گا. بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. تو یہ دشمنی کا پھل اور بیج اس وقت بویا گیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل سے کہا کہ دیکھو کافی وقت ہو گیا ابھی حابیل واپس نہیں آیا. حابیل کو کام سے بھیجا تھا وہ ابھی اپنے کام سے واپس نہیں آیا، کافی دیر لگ گئی ہے. تو حابیل کو بلانے کے لیے قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے بھیجا. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر درج فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب قابیل کو بلانے کے لیے بھیجا تو اس نے اپنے ساتھ ایک چھرا لے لیا اور چاقو لے لیا جس کو اس نے اپنے اندر چھپا لیا، اپنے لباس میں چھپا لیا. اور جب حابیل کو بلانے گیا، حابیل سے جب ملاقات ہوئی تو قابیل کہنے لگا کہ حابیل تیری قربانی قبول ہو گئی، ہماری قربانی نامنظور ہوئی، ہم تمہیں مار ڈالیں گے. تو اس وقت حالانکہ مفسرین نے لکھا حابیل سے زیادہ طاقتور تھا، حابیل سے زیادہ طاقت حابیل میں تھی، جسامت کے اعتبار سے بھی اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی قابیل سے زیادہ حابیل تھا. لیکن حابیل کے دل میں تقویٰ تھا اور قابیل کو دشمنی تھی اور اسی دشمنی اور حسد میں حابیل کو وہ ڈرانے لگا. تو اس کے ظلم و ستم کو حابیل برداشت کرتا رہا. آخر میں جب کہ اس نے یہ دھمکی دی اس وقت کہا کہ بھائی دیکھ یہ کام کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے، تو ایسا کام نہ کر، اللہ سے ڈر. جب یہ حابیل نے اس کو سمجھایا تو اس نے مارے غصے کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو چھرا بھونک دیا اور اسی وقت حابیل کو ختم کر دیا. تو یہ دشمنی اسی وقت پر شروع ہو گئی جبکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ختم کر دیا اور اسی وقت سے یہ دشمنی چلتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں، صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں کہ دشمنی کبھی کبھی بعض قبیلوں میں ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے قبائل میں ہوتی ہے، باہم برادریوں میں دشمنی ہوتی ہے، باہم بستیوں میں دشمنیاں ہوتی ہے، باہم ملکوں میں دشمنیاں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی دو سلطنتوں میں، دو بادشاہوں میں یہ دشمنی ہوا کرتی ہے، اور کبھی کبھی بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہوا کرتی ہے، کبھی ایک خاندان کا اندر دشمنی ہوتی ہے، اور کبھی ایک قوم کی اندر خانہ زندگیاں ہوتی ہے، اور اندر کی دشمنیوں میں انسانیت پنپنے کے بجائے انسانیت کا دم گھوٹنے لگتا ہے اور انسانیت کے خون بہنے لگتے ہیں. انسانیت کا خون سستا ہو جاتا ہے اور اتنا سستا ہوتا ہے کہ انسان کا خون زمین کے اوپر بے قیمت بہا کرتا ہے. اسی کو قرآن کریم اس آیت میں بیان فرماتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور یہ دشمنیاں چلتے چلاتے حابیل سے
قابل سے بڑھ کر آئی تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئی، اور ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے اور میرے بیٹے نافرمانوں میں نہ بن، مبتدئین میں نہ بن، دگنے والوں میں نہ بن، اور بغاوتیں چھوڑ دے، باپ کی نافرمانی چھوڑ دے اور میری بات مان لے، تسلیم کر لے۔ بیٹا کہتا ہے باپ تو باپ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو باپ بیٹے میں دشمنی بڑی، اور بڑھتے بڑھتے باپ نے شفقت بھی دلی میں فرمایا قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء۔ جب باپ نے شفقت بھی دلی میں بیٹے کو کہا آجا، دشمنی چھوڑ دے، عداوت چھوڑ دے، شیطانی بات چھوڑ دے، شیطانی مکر فریب کو چھوڑ دے، ہماری بات کو تسلیم کر کے کشتی میں آجا، سوار ہو جا، تو بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں، تیری بات ہمیں منظور نہیں، تو نے زمین پر ہمیں پیدا کر دیا، ہماری زمین پر آنے کا تو واسطہ بن گیا، لیکن آگے تیری بات نہ مانی جائے گی، ہم تو بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کا سہارا لے لیں گے اور بلندی پر چڑھ جائیں گے جہاں پانی کی بھی پہنچ نہ ہوگی، پانی کی موجوں کی شرایت نہ ہوگی۔ فرمایا نہیں بیٹا، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لیکن بیٹے نے نہیں مانا تو قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے اور ہمارے دشمنی کے بیٹا انکار کرتا ہے، رب نے رو بہا دی، پانی کی موج بہا دی اور بیٹے کو تنکے کی طرح بہا کر لے گیا۔ باپ کی نظروں کے سامنے بیٹے کو پانی نے اپنا لقمہ بنا دیا اور پانی کے بھیج چڑھ دیا۔ دشمنی بڑھتے بڑھتے انبیاء تک آئی، ہود کے پاس، لوط کے پاس، سمود کے پاس، بڑھتے بڑھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، اور تو قدر کی دشمنیاں 300 سال سے چلنے والی دشمنیاں، ایک گھوڑے کی گھاٹ لگانے پر دوسرے کی لڑائی شروع ہو گئی، اور جانور تو بے زبان تھا اور بے عقل تھا، اس کے پاس دانش نہیں تھی اور اس کے اندر سمجھ بوجھ نہ تھی، لیکن سمجھدار انسان نے، عقل سلیم والے انسان نے ایسا دشمنی کا بیج بو دیا، بعضکم لبعض عدو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دشمنی میں شیطان کا بھی عمل ہوا کرتا ہے اور انسان کی کوتاہیاں ہوا کرتی ہے، جن کوتاہیوں کی بنا پر دشمنیاں جنم لیا کرتی ہے، اور یہ دشمنیاں بڑھتے بڑھتے 300 سال تک پہنچ گئی، اور 300 سال کے بعد جب کہ بعثت محمد رسول اللہ ہوئی تو نبی نے اوس و خزرج کو سمجھایا، مدینہ کے اوس و خزرج کے قبیلے کو، مکہ والوں کو چھوڑ کر مدینہ والے جب آئے ہیں، مدینہ والوں کو بتایا 300 سال کی یہ دشمنیاں یہاں تک کر گئی ہے کہ مرنے والا میراث کی وصیت کرنے کے بجائے جان کی وصیت کیا کرتا ہے، جانوں کی وصیت کرتا ہے، میرے ذمہ اتنی جانیں ہیں تو ان کی جانیں وصول کر لینا۔ دشمنیاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی کہ آج بھی انسان دشمنیوں میں خاندان کے خاندان تتر ہو جاتے ہیں اور قبیلے تتر ہو جاتے ہیں، ممالک کے اندر دشمنیاں بڑھ جاتی ہے، تو فلسطین والے بے زبان بیچارے بے قصور ہو کر بھی بموں کے حوالے ہو گئے، گولیوں کے حوالے ہو گئے، معصوم بچے بموں کے نیچے، بموں سے گرنے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے اپنی سسکیاں بھی نہ لے سکے، اپنی آواز بھی نہ نکال سکے، اپنی زبان سے اپنی ماں کی مامتا کو بھی پکار لے نہ پائے، اور ملبے کے نیچے دب کر ان کی جانیں سپرد کردی پیدا کرنے والے کو دشمنیاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ خانہ جنگیوں نے انسان کو انسان سے دور کر دیا، رشتے بھی بلا دیے اور رشتے ناطے کروا کر اجنبیت پیدا کر دی۔ تم بعض کے دشمن بنو گے، پہلی بات یہ ہوگی، اور یہ دشمنیاں صبح قیامت تک چلے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम एक ऊँटनी की दुआ पर आमीन कहते हैं, और आमीन कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह एक पे ज़बान की क्या बात हुई, क्या आप हर मर्तबा आमीन कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की दुआएं सुनाई कि ऊँटनी की हमदर्दी करने पर, खैरखाई करने पर, और ऊँटनी को इंसाफ दिलाने पर, अदल करने पर ऊँटनी ने हमसे खुश होकर हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए दुआएं फरमाई है। हमने तो 3 मर्तबा आमीन कहा, 2 मर्तबा जवाब मिला, तुम्हारी दुआओं को मंजूरियत मिल गई, लेकिन तीसरी मर्तबा आंखों में से निकलने वाले आंसुओं की बरसात में मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के दुलारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, लेकिन फरमाया या रसूल अल्लाह आंखों में अश्क इतने ज्यादा क्यों हो गए? रब ने फरमाया, ओ मेरे नबी, ओ मेरे हबीब, तेरे आंसू भी मंजूर है, तेरा रोना भी मकबूल है, हमें बहुत प्यारा लगता है, लेकिन तेरी उम्मत में लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफ तो क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि जिस दिन हमने दुनिया का कारखाना सजाया आदम और हव्वा से, दुनिया बना दी, उसके अंदर जीनत बाकी थी, तो उसको सजाने के लिए हमने इंसानियत के कुमकुमे लगाए और उसके लिए आदम और हव्वा को पैदा फरमाया। लेकिन उसी दिन हमने कह दिया था, आदम तू दुनिया में तो जाता है, लेकिन सुन, बादुकुम लिबादिन आदू, बाज़ के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनियां क़यामत तक चलेगी। इसलिए ओ मेरे हबीब, तेरी इस दुआ को मंजूरियत नहीं मिल रही है। दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई, दूसरा काम तुम्हारा ये होगा कि हमने तुम्हें जमीन पर भेजा है और उसके लिए वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क्या कुरान का उसलूब है। अल्लाह हमें उससे सच्चा प्यार नसीब फरमाए। जमीन पर उतरने के बाद दूसरी चीज जो तुम्हें पेश आएगी वो ये है कि हम जमीन पर तुम्हें मुस्तक़र करेंगे, ठहराएंगे। जमीन तुम्हारे रहने की चीज होगी और तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा जमीन ही मुस्तक़र होगा। तुम्हारे लिए जमीन को हमने ठिकाना बनाया और फरमाया उस जमीन पर रहकर तुम्हें एक मुद्दत तक फायदा उठाने देंगे और फिर एक मुद्दत के बाद जबकि तुम्हारा फायदा उठाने की मुद्दत खत्म हो जाएगी, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, हम तुम्हें बुला लेंगे। इसलिए कि जमीन पर रहना आरज़ी है और जन्नत में रहना दायमी है। तुम्हारा दायमी ठिकाना आखिरत है और दुनिया तुम्हारा आरज़ी ठिकाना है। इसलिए हमने तुम्हारे लिए जमीन को मुस्तक़र बनाया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जमीन पर आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने क़याम दिया मौत तक के लिए। उसके अलावा आदमी कहीं भी जाए तो उसका दूसरी जगह पर जाना आरज़ी होता है। जैसा कि इंसान कई घंटों तक हवाई जहाज में फिजा में रहता है, जमीन पर नहीं रहता, वो फिजा में रहता है, लेकिन ये उसका रहना आरज़ी है। चंद घंटों के लिए वो फिजा में रहता है, लेकिन उसके बाद वो जमीन पर ही उतरता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, तुम्हारे लिए हमने जमीन को मुस्तक़र बनाया है। फरमाया कि अगर इंसान जमीन से उठकर चांद तक पहुंच जाए तो साइंसदानों ने लिखा, जिसको मालूमुल इरफान ने लिखा है कि साइंस की तरक्की वाले ये कहते हैं कि हमने चांद तक का सफर किया और चांद तक जाने के लिए वो लोग कहते हैं कि वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहा जा सकता, उसमें जाना भी है तो आरज़ी हुआ करता है। इसलिए कि चांद पर जाने के लिए जो लिबास है लिखा है कि 4 लाख का बनता है। चांद पर जाने के लिए जो लिबास पहनकर आदमी जाता है वो एक लिबास 4 लाख रुपयों का बनता है। और इसलिए 4 लाख का लिबास पहनकर जाना पड़ता है कि चांद पर बात जगह पर इतनी गर्मी है कि इंसान 1 मिनट में कोयला बन जाए और चांद पर बात जगह पर इतनी ठंडी है कि इंसान 1 मिनट में बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाए, जम जाए, इतनी ठंडी है। इसलिए एक मुतदिल रहे, गर्मी भी ना लगे, ठंडी भी ना लगे और इंसान बाकी रहे, जिंदा रहे, उसके लिए 4 लाख का एक लिबास बनवाया जाता है और उसको पहनकर चांद पर जाया जाता है। और फरमाया चांद पर जाने
کے لیے اگر کھانا ہے تو 1 روپے کا کھانا چاند پر جانے والے کے لیے 30,000 کا ایک لقمہ بنتا ہے۔ 1 روپے کا جو کھانا دانا آ سکتا ہے وہ ایک دانا اگر 1 روپے والا دانا اگر خریدنا ہے چاند والے کے لیے تو 30,000 روپے کا ایک بنتا ہے۔ تو انسان اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا اور چاند پر اتنا زیادہ رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے چاند پر جانے والے بھی عارضی ہوا کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ نہیں رہا کرتے، اس لیے ان کو اتر کر زمین پر آنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مستقر بنایا ہے، رہنے کی چیز بنایا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب اگر کامیابی والے فائدے اٹھاؤ گے، ہدایت والے فائدے اٹھاؤ گے، احکام الہی والے فائدے اٹھاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر حکم الہی کو توڑ کر فائدہ اٹھاؤ گے تو دنیا سے فائدہ تو اٹھانے دیا جائے گا لیکن عقبہ اور آخرت کے منازل میں فرق ہو جائے گا۔ نافرمان اور فرمانبردار دنیا میں ایک ہی زمین پر رہتے ہیں، ایک ہی طرف فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن پھر وہاں فرق کیا جائے گا کہ نافرمانوں کے لیے الگ ہے، فرمانبرداروں کے لیے الگ ہے۔ اس سے فرمایا وہ متاع الہی، تو زمین پر تمہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جس کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہارون الرشید ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک قبیلہ ہاشم کا، قبیلہ ہشام کا ایک آدمی سلیمان بن عبد المغیرہ بیٹھا ہوا تھا، اور ہارون رشید نے کہا تیری وہ مادی وہ کنیز کہاں ہے جو گانا گاتی ہے، اس کو بلا۔ جب اس کو بلایا گیا اور ہارون رشید نے کہا ذرا گانا سناؤ، اس نے سارنگی بجائی اور گانا گایا، تو اس کے گانا کا پورا ہونے پر ہارون رشید نے کہا تمہارے گانے میں ہمیں مزہ نہیں آیا، تمہاری سارنگی بجانے میں ہمیں مزہ نہیں آیا۔ تو وہ باندی کہنے لگی، وہ کنیز کہنے لگی اس لیے آپ کو ہماری سارنگی میں مزہ نہیں آیا کہ یہ سارنگی ہماری نہیں تھی، اگر میری سارنگی ہوتی تو میں اس کو بہت خوب بجاتی، یہ دوسرے کی سارنگی ہے اس لیے اچھی نہیں بجی۔ ہارون رشید نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس کی سارنگی لے کر آؤ۔ غلام سارنگی لینے گیا، جب اس کی سارنگی لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھے میاں گٹلیاں چون رہے تھے، گٹلیاں زمین پر سے اٹھا رہے تھے، جمع کر رہے تھے۔ جب اس نے کہا راستے سے ہٹو ہمیں جانے دو، جب اس بوڑھے میاں نے کھڑا ہونا چاہا اور اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سارنگی دیکھی، اس بوڑھے میاں نے اس کے ہاتھ سے وہ سارنگی چھین کر زمین پر پٹک دی اور ایسی پٹکی کہ وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے اس بوڑھے میاں کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کیا اور کہا اس کو یہی رکھو، میں ہارون رشید تک بادشاہ تک اس کی شکایت پہنچاتا ہوں اور پھر ہارون رشید بلائیں گے تو لے جائیں گے۔ وہ خود خادم ہارون رشید کے پاس آیا اور ہارون رشید پوچھ رہا ہے ہم نے تجھے سارنگی لینے بھیجا تھا کیوں لے کر نہیں آیا؟ اس نے کہا بیچ راستے میں ایسا مسئلہ ہو گیا، ہم نے اس کو کوتوال کے حوالے کیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا بڑے غصے میں آ گیا اور لال چہرہ ہو گیا، سرخ چہرہ ہو گیا۔ اس جوان نے کہا جو ساتھ میں بیٹھا تھا ہارون رشید غصے کیوں ہوتے ہو؟ ارے چودھری کو حکم دے دو، کوتوال کو حکم دے دو کہ اس کا سر قلم کر کے اس کو دریائے دجلہ میں پھینک دے۔ ہارون رشید نے کہا ایسا نہیں کریں گے، اس کو ہمارے پاس بلا کر اس سے مناظرہ کریں گے، اس سے پوچھیں گے ایسا کیوں کیا، سارنگی کو کیوں توڑ دیا۔ جب اس غلام کو کہا جاؤ اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، ہارون رشید نے جب اس بوڑھے میاں کو بلانے کے لیے بھیجا، وہ غلام گیا، کوتوال سے کہا اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہارون رشید بلاتے ہیں۔ جب وہ ہارون رشید کے بلانے پر جب بادشاہ وہ بوڑھے میاں اندر سے نکلے اور جب اس آدمی نے اس غلام نے کہا سواری پر سوار ہو جاؤ تمہیں بلاتے ہیں، تو اس نے کہا ہمیں سواری کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیدل آئیں گے۔ وہ بوڑھے میاں پیدل ہارون رشید کے دربار میں پہنچے ہیں، دروازے پر روک لیا گیا، ہارون رشید کو پیغام دیا گیا، وہ بوڑھے میاں آ گئے ہیں جنہوں نے توڑ دیا ہے سارنگی کو۔ جب ہارون رشید نے اپنے بیٹھنے والوں سے کہا ہم نے یہ سامان جو رکھا ہے، یہ گانے بجانے کے آلات رکھے ہیں، یہ تو
اچھی بات نہیں ہے، اور ایسی حالت میں یہاں ایک آدمی کو بلانا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہ سارا سامان ہٹا لیا جائے یا ہم اٹھ کر ہی دوسری جگہ چلے جائیں؟ تو دوسروں نے کہا سارا سامان اٹھانے کے بجائے ہم بھی اٹھ کر دوسری جگہ جا کر اس سے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ ہارون رشید دوسری جگہ گئے، بادشاہ کو اس بوڑھے میاں کو بلایا اور بادشاہ نے سوال کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بوڑھے میاں کہتے میں نے کیا کیا؟ تو ہارون رشید کو شرم آئی کہ سارنگی کا نام لو، اس لیے کہ ہارون رشید تو پائے کا بادشاہ ہے، اور اگر اس کو سارنگی کا نام سنیں گے تو لوگ کہیں گے کہ سارنگی بجاتا ہے، گانے سنتا ہے۔ اس لیے ہارون رشید کو شرم آئی، صرف وہ پوچھ رہا ہے تم نے راستے میں جو کیا وہ کیوں کیا؟ تو پھر اس بوڑھے میاں نے 2-3 مرتبہ ہارون رشید کے پوچھنے پر کہا ہارون رشید تجھے معلوم نہیں ہے تو اتنا بڑا اللہ والا تو پارسا بنتا ہے اور تو نہیں سنتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے زمین پر رکھا ہے، تھوڑے دین کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر یہ فائدہ غلط اٹھایا تو جنت جہنم میں بدل جائے گی، اگر صحیح فائدہ اٹھایا تو جہنم جنت میں بدل جائے گی۔ سارنگیاں بجاتے بجاتے گانا گاتے گاتے سنتے سنتے مر گئے۔ تو سنو اللہ کی یہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ نے تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہاں تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، پھر اس کے پاس جانا ہے۔ یہ جواب سنے ہارون رشید نے رو دیا اور کہا اس بوڑھے میاں کو چھوڑ دو۔ بوڑھے میاں جانے لگے تو ہارون رشید نے غلام کو ایک دیناروں سے بھری ہوئی، روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا باہر نکل کر دیکھو، اگر یہ بوڑھا کسی سے کہے کہ تم میرے ساتھ بادشاہ نے یہ کیا، میں نے بادشاہ کے ساتھ یہ کیا، اگر ایسا کہے تو تھیلی اس کو نہ دینا، اور اگر کسی کو کچھ نہ کہے تو درہموں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دینا۔ وہ غلام پیچھے پیچھے گیا، اس نے دیکھا وہ تو کسی سے بات نہیں کرتا، زمین پر بیٹھ کر دانا چگنے لگا ہے، اور زمین پر گرا ہوا دانا جو اندر گھس گیا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس غلام نے جا کر کہا یہ بادشاہ نے تمہارے لیے ہدیہ دیا ہے، یہ بادشاہ نے تھیلی دی ہے۔ تو بادشاہ سے وہ اس بڑھے میاں نے کہا بادشاہ سے کہہ دینا، ہارون رشید سے کہہ دینا یہ تھیلی ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس سے تو نے وصول کی ہے، ان لوگوں تک پہنچا دے جن کا تو نے جمع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین پر جگہ دی ہے، پھر تجھے اس زمین کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حق والوں کو ان کا حق دے دے، حق والوں کے پیسے ان تک پہنچا دے، ورنہ زمین کا قرض بنا کر تجھے پہنا دیا جائے گا، تیری آخرت اور عقبہ بگڑ جائے گی۔ بس اتنا پیغام دے دینا، ہمیں تھیلی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تھیلی کی ضرورت ہوتی تو ہم گٹھلیاں نہ چھوڑا کرتے، ہم تو گٹھلیاں جمع نہ کیا کرتے، ہم زمین پر گری ہوئی گٹھلیاں جمع کرتے ہیں اور اسی سے اپنا خوراک چلا لیتے ہیں، اسی سے اپنا بھوک مٹا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ زمین تو فائدے کے لیے دی گئی ہے، ایک دن فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یہاں سے جانا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ فائدے کے لیے دی گئی ہے، یہ دوسری چیز۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمائی قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اور آدم تجھے اور اللہ نے آدم کو زمین پر فائدہ اٹھاتے اٹھاتے زمین پر زندگی گزارنا ہے۔ قال فيها تحيون، تمہیں اسی زمین پر زندہ رہنا ہے۔ وفيها تموتون، اور پھر وقت آئے گا تو تمہیں موت آ جائے گی، اور موت تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی، لقمہ اجل بنا دیا جائے گا۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر تم کو زمین ہی سے 2 مرتبہ نکالا جائے گا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں، اللہ یہاں فرماتا ہے وَفِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں تمہیں زندہ رہنا ہے، اور پھر وقت آنے پر تمہاری موت آ جائے گی، اور موت تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی۔ کیسے؟ ابن ابی شیبہ حذیفہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی محفل لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت آئے۔ حیثمہ فرماتے، میں نے آپ کو حوالہ سنایا، ابن ابی شیبہ حیثمہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں
کہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے، اس لیے کہ پہلے تو انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آ کر ایک باشندے کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، وہ باشندہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب ملک الموت باہر نکلے تو اس باشندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، سلیمان آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ میری طرف بہت ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا وہ ملک الموت تھے، وہ مجھے بڑے دور کر دیکھ رہے تھے اور بڑی ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو کہنا کیا چاہتا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ہوا کو حکم کیجئے اور مجھے ہوا کی پشت پر بٹھا دیجئے اور ہمیں ہندوستان میں اتار دیجئے۔ اب ہمیں فلسطین میں نہیں رہنا ہے، اب فلسطین سے ہمیں ہوا کی دوست پر اڑا کر ہمیں ہندوستان میں اتار دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ہوا کی دوست پر تمہیں ہندوستان میں اتار دیتے ہیں۔ جب ہندوستان کے اندر اتار دیا گیا، اس لیے کہ وہ ہوا کا تب تو بہت تیزی سے چلتا تھا، مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کرتا تھا، تو ہندوستان میں اتار دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، ہمارا ایک باشندہ، ہمارے پاس بیٹھنے والا ایک کارندہ آپ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی طرف بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ تو ملک الموت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اس آدمی کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی روح قبض کرنے کا ہمیں حکم تھا ہندوستان میں، اور یہ تو فلسطین میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں بیٹھا ہے اور ہمیں روح قبض کرنے کا حکم ہندوستان میں ہے، بس اسی سوچ سے اس کو دیکھ رہے تھے اور ہم اٹھ کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ نے ہوا کی دوست پر اس کو ہندوستان میں پہنچایا، وہ ہندوستان میں اترا، ہم وہیں پہنچے اور ہم نے وہی روح قبض کر لی۔ اللہ فرماتا ہے وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور تمہیں زمین پر تمہیں موت آئے گی، ہوا کے دوست پر اڑو، کہیں بھی اڑو، جب تمہارا وقت آ جاتا ہے اللہ زمین پر اتار دیتا ہے اور زمین پر آ کر ملک الموت تمہاری روح قبض کر لیا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت بیان فرمائی مفسرین نے، جس میں فرمایا گیا، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس نے اپنا ایک شہر کا سفر کرنے کے لیے تیاریاں کی اور حکم دیا ہمارے لیے کپڑے لائے جائیں، جب اس کو سفر کی تیاری کے لیے کپڑے پیش کیے گئے، اس نے کپڑے دیکھے اور کہے یہ اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس سے بھی عمدہ کپڑے لائے جائیں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کپڑے لائے گئے، اس کو بھی دیکھ کر اس نے اس کو بھی نہ کہہ دیا اور کہا یہ ریجیکٹ کر دو، یہ ہمارے کام کے نہیں ہے۔ یا کے بعد دیگر کئی سوٹ اس کو دکھائے گئے، کئی قسم کے کپڑے دکھائے گئے، پھر اس نے عمدہ سے عمدہ کپڑا چوائس کر کے منتخب کر کے کہا کہ یہ کپڑے ہم پہنیں گے۔ پھر کہا گھوڑا لاؤ، گھوڑا بھی لایا گیا، ایک کو ریجیکٹ کیا، ایک دوسرے کو ناپسند کیا، تیسرے کو بھی ناپسند کیا۔ یا کے بعد دیگر کئی گھوڑے اس نے نکال دیے اور کہا یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ پھر عمدہ سے عمدہ گھوڑا اس نے تجویز کیا اور پھر کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہوا۔ شیطان آیا، ابلیس آیا، اور ابلیس نے اس کے ناک کے نتنے میں پھونک ماری، اور ناک کے نتنے سے ماری جانے والی پھونک کے ذریعے سے اس کے اندر تکبر اور نخوت پیدا ہو گئی، اور اس نے ایسی تکبرانہ سواری تیار کی اور سوار ہوا اور جانے لگا کہ وہ لوگوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لوگ راستے میں آتے ان کی طرف دھیان بھی نہ دیتا، اس لیے کہ اس کے ناک کے نتنے سے تکبر کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، پھونک ابلیس نے لگا دی ہے۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں جب اس کی سواری رواں دواں تھی اور جا رہا تھا، ایک معمولی کپڑے پہن کر، ایک فقیروں جیسے کپڑے پہن کر، ایک منگتے کے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے داغدار کپڑے پہن کر ایک آدمی آیا جو اس کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ اس کی طرف بھی نظر نہیں کرتا ہے۔ وہ جب جانے لگا اس نے اس کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور گھوڑے کی لگام پکڑی تو گھوڑا ٹھہر گیا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی طرف بھی اپنی نظر نہیں دوڑائی، اور تو ایک فقیر جیسا، ایک پھٹے پرانے کپڑے والا، جس کے شریر پر، جس کے بدن پر معمولی کپڑے ہیں، معمولی حیثیت والا اور ہیئت والا ہمارے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا لگام چھوڑ دے، ہمیں جانے
دے, ہمیں سفر پر جانا ہے, سفر کے بعد واپس میں بات کریں گے. اس نے کہا ابھی ہمیں بات کرنا ہے. وہاں ابن منبہ فرماتے ہیں فرشتے نے زور سے لگام کھینچی. اس نے کہا چل جلدی جلدی کہتے کیا کہنا ہے. اس نے کہا ایسے نہیں کہیں گے, ہمیں راز کی بات کہنا ہے, کان میں کہنا ہے. اس نے اپنی گردن جھکائی اور اپنی گردن جھکا کر ملک آنے والے فقیر کے ہاتھ کانوں لبوں تک اپنا کان لے گیا. ملک الموت نے کہا ہم تیری روح قبض کرنے آئے ہیں, ہم ملک الموت ہے, تجھے زمین پر اللہ نے عارضی طور پر رکھا تھا, اور ایک دن آئے گا کہ تمہیں زندگی پوری کر کے مرنا ہے, تمہاری موت کا وقت آیا ہے, اس لیے ہم تمہیں بلانے آئے ہیں. اس نے کہا تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑی مہلت دے دے, میں میری بیوی بچوں کو مل لوں اور میری بیوی بچوں سے ملاقات کر کے ان کو جو نصیحتیں کرنا ہے, وصیتیں کرنا ہے کر لوں, اتر جانے دیں. تو اس نے کہا نہیں نہیں, فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ نے جو زمین پر تمہیں فائدہ اٹھانے کے لیے رکھا تھا وہ وقت پورا ہوا, اب تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی. اب نیچے اتر, اور نیچے اتار کر زمین پر اتار کر اس کی روح قبض کی اور ایسے گرا جیسے کہ سوکھا درخت گرتا ہے, زمین پر گر گیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. یہی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے وَفِيهَا تُحْيَوْنَ, تم اس پہ زندہ رہو گے, وَفِيهَا تَمُوتُونَ, پھر تمہیں اس میں مار دیا جائے گا. پھر وہ ابن منبہ فرماتے ہیں ملک الموت اس کے پاس سے پھر ایک مسلمان کی روح قبض کرنے کے لیے گئے, اور مسلمان بھی سفر میں جا رہا تھا. اس سے بھی جا کر کہا, ہم اس کے پاس جا کر ایک فقیرانہ لباس میں گئے, سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. اس نے کان میں جا کر کہا ہم ملک الموت ہیں. اس مسلمان نے مرحبا مرحبا کہا اور کہا زمین پر چلنے والوں میں, سطح زمین میں جتنے غائبین ہیں ان میں تو مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھا, اور اسی فکر میں تھا کہ کب ملک الموت بلانے آئے, کب اللہ کی ملاقات ہو جائے. لقائے ربی کے لیے, میرے رب کی ملاقات کے لیے تو میں کب سے شوقین تھا, کب سے انتظار میں تھا. اچھا ہوا تو آ گیا, جلدی کر روح قبض کر. اس نے کہا تو جس کام کے لیے نکلا ہے وہ کام پورا کر لے. کہا ہمیں کوئی کام نہیں ہے, بیوی بچوں سے ملنا ہے تو مل لے. کہا ہمیں کسی سے نہیں ملنا ہے, بس اللہ ہی سے ملنا ہے, ہماری روح قبض کر لے. اس فرشتے نے ملک الموت نے اسرائیل نے کہا تیری کوئی آخری تمنا ہو تو وہ بھی پوری کر لی جائے. ایسا ہے؟ کہا ہاں, بس میری تمنا یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. میں جب نماز پڑھنے لگوں اور جب میرا آخری سجدہ ہو تو سجدے کی حالت میں میری روح قبض کر لینا, میری یہی امید ہے. ملک الموت نے کہا تجھے اجازت ہے. اس مسلمان نے 2 گانے کے لیے نیت باندھی, نماز پڑھنے لگا. جب جو آخری سجدہ آیا, سجدے کی حالت میں تھا, ملک الموت نے روح کھینچ لی اور اس کو موت آ گئی اور سجدے کی حالت میں مر گیا. یہی اللہ فرمانا چاہتا ہے اگر تم صحیح طریقے سے زمین پر رہ کر فائدہ اٹھاؤ گے, موت تمہیں بھی آئے گی, موت نافرمانوں کو بھی آئے گی, موت ایمان والوں کو بھی آئے گی, موت کافرین کو بھی آئے گی. لیکن مرنے کی جو شکلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں, کوئی کامیاب ہو کر مرتا ہے, کوئی ناکام ہو کر مرتا ہے. اس کے بعد آخری چیز اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور پھر تمہیں اسی زمین سے نکالا جائے گا. اسی لیے حسن حسین کی روایت ہے, کتاب کا نام حسن حسین, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب اپنے مردوں کو, اپنی میتوں کو جب قبر میں اتارو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری پڑھ لیا کرو کہ اسی زمین سے پیدا کیا, اسی زمین میں زندگی گزاری, اسی زمین میں مرنے کے بعد گھر دیا جاتا ہے. اگر کوئی آسمانوں کی فضا میں ہو یا آگ کی لہروں میں ہو, لیکن اس کے اجزاء کو بھی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. ومنها تخرجون, اور اللہ کے سامنے اس کو اٹھایا جائے گا. صحیحین کی روایت, مسلم شریف اور بخاری شریف, اس کی روایت جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے جس نے کہ بہت گناہ کیے تھے, بہت نافرمانیاں کی تھی, اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا اور میرے بیٹوں میرے مرنے کا وقت قریب ہے, جب میں مر جاؤں جب تمہارا باپ مر جائے تو مرنے کے بعد مجھے آگ کے حوالے کر دینا, مجھے جلا دینا, مجھے دفن نہ کرنا, مجھے جلا کر میری مٹی کو, میری کھاد کو, تھوڑی کھاد کو جنگلوں میں ادھر ادھر ڈال دینا,
مٹی کو تھوڑی راک کو سمندر کے بیٹ چڑھا دینا اور ادھر ادھر پھینک دینا، سمندر کے پانی میں بہا دینا، ہمیں مٹی میں دفن مت کرنا۔ بیٹوں نے اس کے مرنے کے بعد وصیت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کا حوالہ، فرمایا مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا گیا اور اس کی مٹی کو، اس کی راک کو تھوڑی سی جنگل میں، تھوڑی سی دریا میں پھینک دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی خاک اور مٹی کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں جلایا ہے، مٹی میں وہاں پہنچائیں گے اور مٹی ہی سے اٹھائیں گے۔ جب اللہ نے حکم دیا سمندر کو، جنگلوں کو، میرے مرنے والے کی راک کو جمع کرو، سمندر کی موجوں نے مٹی تو پانی میں گل جایا کرتی ہے، پگھل جایا کرتی ہے، لیکن میرے آپ کے رب کا حکم چلتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، جب کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ سمندر کو حکم دیا اس کو پگھلانے کی، تمہیں خبردار جو اس مٹی کو پگھلایا تھا، پگھلانے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی سطح پر رہنے دو۔ حکم دیا اب سطح سے پھینکو باہر، اور اس نے کنارے پھینک دیا۔ جنگلوں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، مٹی اڑ جائے ہواؤں میں، لیکن خبردار اس رات کو، اس مٹی کو اڑایا بھی نہ جائے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا جنگل کو، اس مٹی کو جمع کر۔ اس رات کو دونوں راکوں کو جمع کیا گیا۔ پھر اللہ نے اسی زمین میں اس کو بھی دفنا دیا، اس رات کو زمین میں پہنچا دیا۔ اللہ اس کو بھی کھڑا کر کے پوچھے گا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر زمین سے اس کو بھی نکالے گا اور پوچھے گا ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنے آپ کو جلا کر خاکستر کرنے کی زمین میں اور سمندروں میں پھینک دینے کا کیوں حکم دیا؟ یہ اللہ گناہ بہت تھے، ڈر لگتا تھا کہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ ادھر ادھر راک بکھیر دینے سے پھر رب جمع نہیں کرے گا، رب نہیں اٹھائے گا؟ ارے ہم نے پیدا کیا، ہم ہی پیدا کرنے والے، ہم ہی جلانے والے اور ہم ہی مارنے والے، اور ہم ہی تمہیں زمین سے دوبارہ کھڑا کر کے کہیں بھی ہو، سمندروں میں ہو، ہواؤں کی فضاؤں میں ہو، ہواؤں کی دوش پر ہو، ہم تمہیں جمع کریں گے اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تمہیں زمین سے پھر نکالیں گے۔ اس لیے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نفخہ اولا پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے زمین اور آسمان والے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اسرائیل اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کے پاس جا کر کہیں گے یا اللہ سور پھونک دیا، اللہ تو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہا ہے کون زندہ باقی رہ گیا؟ فرمایا اہل زمین، اہل آسمان، میں نے سب کو ختم کر دیا، صرف حاملین عرش زندہ ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہے، جبرائیل زندہ ہے، اسرائیل زندہ ہے، اسرافیل زندہ ہے، میکائیل زندہ ہے، ورنہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا حاملین عرش کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں گے۔ اسرائیل کون باقی ہے؟ کہا جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، اور میں باقی ہوں، آپ باقی ہیں، کوئی باقی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل بھی ختم ہو جائیں، میکائیل بھی مر جائیں تو عرش بولے گا، عرش کہے گا یا اللہ جبرائیل بھی مر جائے گا تو اللہ کہے گا چپ ہو جا۔ جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کو بھی چپ کر دے گا اور کہے گا جبرائیل بھی مرے گا، جبرائیل بھی مر جائیں گے، میکائیل بھی مر جائیں گے، اسرافیل جس نے سور پھونکا ہے وہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ سے کہے گا اسرائیل، اے اللہ سب ختم ہو گئے، کون باقی ہے؟ یا اللہ اسرائیل باقی ہے اور آپ باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اسرائیل تو بھی مر جا، ہم نے تجھے روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی تھی، سب کی روحیں قبض کر لی، اب تیری بھی باری، تو بھی نہیں زندہ رہ سکتا، تو بھی مخلوق ہے، تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب ختم ہونے کے بعد خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کون بادشاہ ہے؟ اور بادشاہ زمین پر اپنی بادشاہ اقرا کرتے تھے، آج بتاؤ کس کی ملک ہے اور کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بولے گا، کسی میں طاقت نہیں، سب مر گئے ہیں، خود اللہ جواب دے گا آج رب جلال کی حکومت ہے، واحد قہار کی
نہیں، اکیلے کی قہار کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی باقی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ عزت والے جلال والے رب کے سوا اب کوئی باقی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا حاملین عرش کو کہ زندہ ہو جائیں، سب کو مارنے کے بعد نفخہ اولیٰ کے بعد اللہ بارش برسائے گا، بارش برسائے گا، اور بارش برسنے سے انسان زمین میں سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، سبزے کی طرح انسان اگیں گے، اور فرمایا انسان کے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں ہوگا جو بوسیدہ نہ ہو گیا ہو، سب بوسیدہ ہو گئے ہوں گے، صرف ایک ہڈی ہوگی جو مضبوط ہوگی، اور وہ کمر کی ہڈی ہے، کمر کروڑ رجو جس کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی۔ فرمایا یہی صرف مضبوط ہوگی، اس پر اللہ انسان کو کھڑا کرے گا، اور پھر حاملین عرش کو، صرف ابھی تو انسان اگے ہیں، زندہ نہیں ہوئے ہیں، اگے ہیں، اور پھر حاملین عرش کو زندہ کیا جائے گا سب سے پہلے، اس کے بعد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دو اور اسرائیل، ان کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر اللہ حکم دے گا اسرافیل کو کہ سور اپنے ہاتھ میں لے، پھر سور کو لے گا، اور سور لے کر اس کی دہانے پر اپنا منہ رکھے گا، اس کی سراغ پر اپنے لب رکھے گا، اور کان لگائے گا، حکم کا منتظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابہ میں کیسے خوش ہوں جبکہ اسرافیل نے منہ لگا دیا اور کان لگا دیے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا روحوں کو، انسانی روحوں کو حکم دے گا آؤ، تو ساری کی ساری روحیں، مسلمانوں کی روحیں روشن دمکتی ہوئی آئے گی، اور کافروں کی روحیں تاریک شدہ اندھیروں کی طرح آئے گی، اور پھر اللہ حکم دے گا اسرافیل کا جو سور ہے، سین کی طرح کا سور ہے، اس کے اندر گھس جاؤ، ساری کی ساری روحیں ایمان والوں کی، گہرے ایمان والوں کی اس ناقور کے اندر، اس سور کے اندر گھس جائے گی۔ پھر اللہ حکم دے گا اسرافیل کو اب سور پھونک، اب پھونک لگا، تو پھونک لگائیں گے جس کو دوسرا نفخہ کہتے ہیں، دوسری مرتبہ کا سور کہتے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل اس میں سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے پر اندر سے روحیں ایسے نکلے گی جیسے شہد کی مکھیاں ہو، مدھ مکھیاں ہو، ایسی زندہ ہو کر وہ روحیں نکلے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے جلال اور عزت کی قسم وہ روحیں میں حکم دوں گا، یہ جس میں جس کو میں نے پودے کی طرف اگایا ہے، جاؤ ان کے پاس، وہ انسان کے بدن میں روحیں داخل ہوگی، اور فرمایا ناک کے نٹھنے سے، ناک کے سوراخ سے داخل ہوگی روحیں، اور ایسے سرایت کرے گی جیسے زہر سرایت کرتا ہے، ایسے وہ روحیں اندر داخل ہوگی جسم کے اندر، اور جسم کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اللہ زمین کو حکم دے گا کہ پھٹ جا، زمین پھٹے گی، اور پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو نکالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو نکلے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی کہ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، جب اللہ زمین سے تم کو نکالے گا سب سے پہلے نکلنے والا عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا در یتیم، کائنات کا دلارا، اور امام الانبیاء، فخر الرسل، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے سب سے پہلے نکالے جائیں گے، پھر اس کے بعد ساری آدم کی ذریت کو نکالا جائے گا، اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد جنت جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، میں نے آپ لوگوں کو ان آیتوں کی تفسیر بھی سنا دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے بیان کر رہا ہے انشاءاللہ زندگی باقی نہیں تو آئندہ تک سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ریحانہ عمران عاقوبت UK میں بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اسی طریقے سے سعید بھائی عاقوبت کی بہن، وہ بھی بہت بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ یہ ان کی بہن نہیں ہے، وہ میں نہیں جانتا، لیکن مجھے کہا تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کا اعلان کر کے سنا دیا۔